APNS کے وفد کا چین کے کونسل جنرل کا دورہ، پاکستان اور چین تعاون کے لیے میڈیا کا کردار نہایت اہم ہے، چینی سفارتکار کا اظہار خیال۔ APNS دونوں ممالک کے میڈیا کارپوریشنز کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے آج تک بہت سے پاکستانی چین نہیں دیکھ سکے، لیکن ہم مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور پرامید ہیں کہ پاکستان میں ہمارے دوست چین کا دورہ کر سکیں۔ عوامی جمہوریہ چین کے کونسل جنرل ینگ یون ڈونگ نے کہا وہ کونسلیٹ میں آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے عہدیداران کی میزبانی کر رہے تھے۔ آج ہمیں کونسلیٹ میں آپ تمام دوستوں کی چینی اشائیہ پر میزبانی کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے اور جناب سرمد علی کو سینیٹر بننے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے بہت سے پاکستانیوں نے چین کا دورہ نہیں کیا۔ ہم تمام فورمز پر چین کے لیے پاکستان کی حمایت کو دل کی گہرائیوں سے سراہتے ہیں۔ یہ ہماری دوستی کی ترجمانی کرتا ہے۔ چین بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور یہ تبدیلی چین کے سفارتکاروں کے لیے بے حد خوشگوار اور حیرت افزا ہوتی ہے جب وہ وطن واپس آتے ہیں، سی جی یونگ نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری توجہ دونوں ممالک کے میڈیا کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون پر ہونی چاہیے اور APNS اس خلیج کو پر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا دوسرا مرحلہ، جہاں پاکستان کی برآمدات، زراعت، صنعتی تعاون اور تجارت بڑھانے کے لیے زیادہ اہم ہے، تو وہیں نچلی سطح پر لوگوں کی زندگیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ APNS کے وفد کی قیادت اس کے سیکرٹری جنرل سینیٹر سرمد علی خان کر رہے تھے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سرمد علی نے کہا کہ پاکستان زراعت، کانکنی، ہوٹل کی صنعت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی توقع کر رہا ہے۔ اس میں چین کو ایک اہم عنصر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گوادر کو ایک شہر کے طور پر ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ نئے ہوائی اڈے کی تعمیر سے رابطوں کو بڑھانے کے مزید مواقع فراہم ہوں گے۔ گوادر میں زمین اور ہوٹلوں کی ترقی بھی ضروری ہے۔ کچھ چینی میڈیا کے اسلام آباد میں دفتر ہیں، جیسے کہ پیپلز ڈیلی اور ژنہاؤ نیوز ایجنسی، اور مزید اداروں کی آمد متوقع ہے۔ سرمد علی نے کہا کہ چین پاکستان کا ہمیشہ مدد کرنے والا دوست ہے۔ چینی لوگوں کے دل میں پاکستان کے لیے ایک خاص مقام ہے اور وہ ہمیں آئرن برادر بٹائے کہتے ہیں۔ میں نے یہ بات چند سال قبل اپنے چین کے دورے میں سیکھی تھی۔ چونکہ چین اب الیکٹرونک وہیکل گاڑیوں کا سب سے بڑا مینوفیکچررز ہے، وہ جدید ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور سی پیک کا دوسرا مرحلہ برآمدات اور تجارت میں پاکستان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ شرکاء میں ڈپٹی سی جی مسٹر ژانگ ہاؤ، APNS کے فائنانس سیکرٹری شہاب زبیری، ڈاکٹر تنور، مسٹر شمسی، مسٹر قاضی اسد عابد، مسٹر یونس مہر، مسٹر اطہر قاضی، مسٹر قاضی سجاد عباس، مسٹر ایم بلال فاروقی، دیگر حاضرین میں زاہد کرانی، مصطفیٰ کرانی، یوسف کرانی شامل تھے۔ APNS کے وفد نے سی جی یانگ یونڈونگ اور ان کے ساتھیوں کا مہمان نوازی کا اور محبت بھرے چینی کھانوں سے تواضع پر شکریہ ادا کیا۔ کے بارے میں نا ایونٹ ہے آپ کے آنر میں اور APNS کے، میں کونسل جنرل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج میرے آنر میں اور APNS کے آنر میں یہاں دعوت دی ہے، اور میرے خیال میں جتنا اچھا چینی کوزین ہم نے یہاں کھائی ہے آج تک کہیں نہیں کھائی۔ I'd like to thank the Consul General for his hospitality, for inviting us over to the Chinese consulate and hosting us tonight. The food that we had tonight, the 7-course meal, I don't think I've ever had such great Chinese food anywhere in the world. And my compliments to the chef, and I'm extremely grateful to the Consul General once again. Can you tell us about the bilateral relation, because CPEC is second phase started? اردو میں کہہ دیں گے آپ؟ پاکستان اور چین کے درمیان جو رشتہ ہے وہ تقریباً 70 سال سے زائد پرانا رشتہ ہے۔ ہمیں ایک قسم کے آہنی بھائی، جب ہم جاتے ہیں تو چین میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم آئرن بردرز ہیں، ہم ایک دوسرے کے آہنی بھائی ہیں۔ جو رشتہ اتنا مضبوط ہے، لوہے کی طرح وہ مضبوط ہے، اور اس کو کوئی اس کے اندر درار نہیں
जल सकती। जो सी पैक लॉन्च किया गया था वो सदर आसिफ अली जरदारी का विजन था, जिसके ऊपर उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और उसको फिर बाद में अगली हुकूमत जो आई नवाज शरीफ साहब की उसने भी उसको बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया। और अब हम सेकंड फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जब चीन गए, उन्होंने इसके ऊपर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती और ताल्लुकात हैं वो कितने अहम हैं, और सी पैक पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहा है और कितना अहम है। मुझे उम्मीद है कि जब सेकंड फेज़ शुरू हो रहा है वो भी पाकिस्तान की तरक्की में उतना ही मददगार साबित होगा जितना पहला फेज़ हुआ था, बल्कि शायद उससे ज़्यादा मददगार साबित हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है अपने आहनी दोस्त की। शुक्रिया। Tonight is my good pleasure to host Senator and his colleague to our Council General, and we have a very good talking, and we share many views on bilateral issues, and also we have a Chinese dinner here, and I'm so glad that and the Senator and his friend, colleague, and our friends love Chinese food so much, and the food is a very important part of Chinese culture, and from the dinner, and we share a lot of the cultures, and also we learn from each other. And I'm glad to learn that APNS have a very close cooperation with Chinese media, and in the following period of time, and we hope that APNS can renew its cooperation agreement with Chinese and media associations. And we also hope that the CIP and the APNS can visit China and have more direct communication with the Chinese people, to make more report on China, on Pakistan-China relations. And we do hope that APNS will play a more important role in this. I hope that and the Senator and will lead a delegation to China in the coming period of time. And also talk about the CPEC and with common with corporations from China, Pakistan. We have made a lot of achievement in the first phase, and many areas, including the energy, connectivity, industrial, and some other areas. And now we are into the second phase of construction of CPEC, and we will focus more on the specific cooperation in agriculture, in the industry, in technology, and mining, and the people-to-people exchanges. And we hope that the cooperation of CPEC construction will bring more concrete benefit to the people for both countries. And on this process, I also hope that the media, especially Pakistan media, will play more important roles to report the corporations and the stories in the CPEC constructions. And we are looking forward to that with the hard work of the two countries, and the CPEC will yield more concrete results.